الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غیب بتا رہے ہیں جو اس جہان سے اگلے جہان میں لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آج بھی وہی اصحاب الاعراف جو ہیں وہ جہنم والوں سے بات کریں گے، پھر جہنم والے جنت والوں سے بات کریں گے۔ گویا یہاں پورا ایسا سسٹم ہوگا، اسی سے تو جو کفار ہیں وہ سبق لے کے یہ ویڈیو کال، یہ آٹو کال، یہ کانفرنس کالیں، یہ انہوں نے سسٹم ایجاد کیا ہے کہ وہاں آخرت میں پورا یہ نظام ہوگا۔ اہل جنت جب جائیں گے جہنم والوں سے بات کریں گے، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے بات پکارا اصحاب الاعراف، اعراف والوں نے جو مقام اعراف پہ ہیں وہ پکارا انہوں نے رجالن، ایسے مردوں کو، ایسے لوگوں کو، یعرفونہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ اور یہاں مراد ہیں بڑے بڑے سردار جو بڑا تکبر کیا کرتے تھے، ان کو وہ پہچانتے ہوں گے بسیماہم، ان کی نشانیوں سے۔ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے ما اغنا، ما نہیں، اغنا غنی کیا، کام آیا، عنکم تمہارے تو کوئی کام نہیں آیا، جمعکم تمہاری جمعیت، تمہاری جماعت، تمہارا یہ لاؤ لشکر، تمہاری برادری ٹبر، تم کہتے تھے ہم بڑے بیٹوں والے ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، یہ کوئی نہیں کام آ رہا، تم تو اس طرح آگ میں جل رہے ہو۔ وما کنتم، اور نہیں کام آیا جو تھے تم تستکبرون، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، دوسرے لوگوں سے تم اپنے آپ کو ذرا اعلیٰ سمجھتے تھے، سردار بنے ہوئے تھے۔ دیکھ لیں اصحاب اعراف بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو کوئی کام نہیں آ رہا، اسی طرح تم باقی لوگوں کی طرح جل رہے ہو۔ ساتھ ہی وہ اشارہ کریں گے، چونکہ اعراف والے، جہنم والے، جنت والے، کانفرنس کال، ویڈیو کال، آمنے سامنے سب دیکھ رہے ہوں گے، تو ساتھ ہی وہ کہیں گے اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں، یعنی جنتی جو ہیں ان میں جو کمزور دنیا میں تھے، جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعیب رومی، سلیمان فارسی، جو غلام طرز کے تھے، کسی کا جوتا نہیں تھا، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھے، کسی کی ایک چادر تھی دوسری نہیں تھی، تو ان کمزوروں کے طرف اشارہ کریں گے۔ اور اہل جہنم کے سرداروں سے کہیں گے اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں الذین، جن کے بارے میں اقسمتم، تم نے قسمیں اٹھائی تھی، تم قسمیں اٹھاتے تھے، لا ینالہم، کہ نہیں پہنچے گی ان کو، نہیں ملے گی ان کو، اللہ ان کو نہیں دے گا برحمت، رحمت، یعنی وہ کہا کرتے تھے دنیا میں اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں اللہ نے باغ دیے ہوئے ہیں، دولت مال ہمیں دیا ہوا ہے، یہ دنیا میں بھی بھوکے ہیں، ننگے ہیں، وہاں بھی اللہ ہمیں دے گا، جن کو دنیا میں اللہ راضی ہے، وہ دنیا کے مال و دولت کو، سرداری کو، باغوں کو یہ کامیابی کا مقام سمجھتے تھے۔ انہیں نہیں پتہ کہ بھی وہاں وہ سکہ چلے گا، کیونکہ دنیا میں دو طرح کے دسترخوان اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک دسترخوان وہ ہے جو ظاہری ہمیں نظر آتا ہے،
ठाठ बाट कोठियाँ कार, ये खाने माने, ये लेग पीस हमारे सामने आ रहे हैं और हम दुनिया का माल खा के दुनिया में ज़ाया कर रहे हैं। दूसरा वही नेमतें जो बंदा ये समझता है कि ये दस्तरखान तो आर्जी है, जो खा लिया वो ज़ाया कर दिया, वहाँ आखिरत में ना थूक, ना नाक में पानी, ना बोलो बराज, वहाँ की नेमतें असल नेमतें हैं, वहाँ के फल असल फल है। लिहाजा वो अपने अमाल को आखिरत के लिए महफूज करते हैं, वो अपना मालो दौलत आखिरत के स्टेट बैंक में जमा करते हैं, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं ताकि वहाँ महफूज हो जाए। वो अगला दस्तरखान से जा रहे हैं, तो इसलिए वो कहेंगे, उन्हें कहते हैं तो तुम तो कहते थे कि इन पर अल्लाह ज़रा भी रहमत नहीं करेगा, हालांकि अल्लाह ने इन्हें कह दिया है उदखुलुल जन्नता, कि दाखिल हो जो जन्नत में। अल्लाह ने तो उनको जन्नत में दाखिल कर दिया है। ला खौफन, कोई खौफ नहीं अलैकुम, तुम पर कोई खौफ नहीं है, वला अंतुम तहज़नून, और ना तुम्हें कोई गम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कह दिया है कि तुम उन बागों में चले जाओ। ये दुनिया में अपने बागों पे नाज करते थे कि इनके इतने बाग हैं मक्के में, तैफ में, आज बाग तुम्हारे अल्लाह ने नसीब में लिख दिए हैं। जो तुम दुनिया में अमल करते थे उसके बदले में आज बाग तुम्हें मिल गए हैं, और उन बागों में तुम पर कोई खौफ, कोई गम नहीं होगा। कमाल की ज़िंदगी है जन्नत की कि ना खौफ है ना गम है, मौजें मौजें हैं। जब वो देख लेंगे ना कि अहले जन्नत तो वाकई बारों में है, फल तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, बीवियां इनकी जन्नत में, और पानी है और शराब है, तरह तरह की नहरें चल रही हैं। उसी वक़्त फिर जो दुनिया में तकब्बर करते थे अबू जाल जैसे, वो फिर अब भीख मांगेंगे हज़रत बिलाल से, उन ग़ुलामों से जिनको ग़ुलाम समझते थे। व नादा, और नदा करेंगे अस्हाबुन नार, जन्नम वाले जो हैं वो फिर पुकारेंगे अस्हाबल जन्नती, बागों वालों को, जो बागों में मौजें कर रहे हैं ना, अब जन्नम वाले वो सरदार बड़े सिरों वाले वो उनके आगे भीख मांगे, क्या कहेंगे? कहेंगे आन के अफीज़ू, हमें फैज़ दो। ये दुनिया में कहते हैं उसका बड़ा फैज़ चल रहा है, यानी कोई करम फरमा दो, कोई नेकी करो हम पे, कोई थोड़ा सा ऊपर से बहा दो, सब इसके मैंने हमें फैज़ दो। अलई ना, ऊपर हमारे ऊपर थोड़ा सा बहा दो, थोड़ा सा करम कर दो, थोड़ी सी मेहरबानी कर दो। मिनल मा, पानी से, तुम्हारे पास तो नहरें चल रही हैं, बस एक गिलास ही ऊपर से नीचे बहा दो, उंडेल दो हमारे ऊपर। ओ या पानी नहीं देना तो मिम्मा, उसमें से ही थोड़ा सा करम कर दो। राजा का को मुल्ला, अल्लाह ने जो कुछ तुमको रिज़्क़ दे दिया है, खाने के लिए चीज़ें दी हैं, अता किया है, उसमें से कोई एक दो सेब भी नीचे फेंक दो, इसलिए कि वो तो भूख से मर रहे होंगे, प्यास से तड़प रहे होंगे, आग में जल रहे होंगे, इसलिए वो जिनको दुनिया में ग़ुलाम समझते थे उनके आगे दरख्वास्त करेंगे अहले जन्नत से कि थोड़ा सा फैज़ हम पे कर दो, थोड़ा सा करम कर दो, थोड़ा सा पानी रिज़्क़ दे दो। कालू, वो तो बड़े नरम दिल वाले अहले जन्नत वाले, वो कहेंगे हमारे पास तो हर चीज़ फालतू है, नहरें हैं, हम देने में कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने हर्रमा, हराम कर दिया हुमा, इन दोनों चीज़ों को, पानी को और जन्नत की नेमतों दोनों को हराम कर दिया है अलाल काफिरीन, काफरों के ऊपर। तुम अल्लाह का इनकार करते थे, तुम आखिरत को मानते नहीं थे, उन इनकार करने वालों पे अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें ही हराम कर दी हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा, यानी जो जन्नत वाले हैं, अल्लाह ताला एक बंदे को पकड़ेंगे, कहेंगे क्या तुझे मैंने सरदारी नहीं दी थी, यानी क्या तुझे मैंने इज़्ज़त नहीं दी थी। दुनिया में हर इंसान अपने दायरे के अंदर सरदार है, अपने घर का तो मालिक है ना, बीवी बच्चों का पूरा सरदार है, अल्लाह ने सरदारी दी है, इज़्ज़त दी है। साथ अल्लाह कहेगा तुझे मैंने बीवी अता की थी, तुझे मैंने खाने पीने के लिए आज़ादी दी थी, यानी नेमतें गिनवा के अल्लाह कहेगा ये सब कुछ तुझे मैंने दिया था, क्या तुझे ये यकीन था कि तूने अल्लाह के सामने पेश होना है। एक होता है सिर्फ दिल में होना, मानना है, यकीन और चीज़ है। यकीन हमें है कि आग में पाँव रखें जल जाएंगे, हम कभी भी आग में पाँव नहीं रखते। जब ये यकीन की हद तक हो जाता है तो फिर बंदा बाज आ जाता है।
ان کاموں سے جو آگ میں ڈالنے والے ہیں۔ تو وہ کہے گا مجھے نہیں یقین تھا، تو پھر اللہ فرمائیں گے تو نے مجھے بلائے رکھا، اب میں نے تجھے بلا دیا، تو نے مجھے نظر انداز کیا، میری باتوں کو کانوں میں مارتا رہا، آج تیری بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جتنا چیخے گا اللہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہہ دیں گے کہ جب جنمی مانگیں گے تو جنت والے کہیں گے ان اللہ پاک نے حرمہما، یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں للکافرین، کافروں پر، اور کافروں کی نشانی بتا دی ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ وہ مکے والے کافر تھے، ہم تو بڑے مومن ہیں اور سفارشی، ہمارے وہاں شفاعت کے لیے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو یہ نشانی جس میں ہوگی، قرآن اس کو انکار کرنے والا کہہ رہا ہے۔ اللہ جی ہمیں بتا دے، اللہ کہتا ہے کافرین الذین، انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے دینہم، اپنے دین کو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں پہ نازل کیا ہے، رسولوں پر، اور وہ جیسے قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ دین ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ تو انہوں نے دین کو بنایا ہوا ہے لاوم و لائبن، کھیل اور تماشا۔ لائبن کھیل، آپ دیکھ لیں بچے کھیلتے ہیں کتنا سیریس ہوتے ہیں، تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دین کو اپنی مرضی کا کھلونا بنایا ہوا ہے، جب چاہتے ہیں جو خواہش ہوتی ہے اس کو دین کا کام سمجھ کے ڈھول ڈمکا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی نشانی ہے، الذین، انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں اتخذوا، جنہوں نے بنایا ہوا ہے دینہم، اپنے دین کو۔ دیکھو بھئی دین اللہ کا معاملہ ہے، تم نے مسجد میں آنا ہے تو جو رسول کریم نے آداب بتا دی ہے، جو طریقہ بتا دیا اس طرح تم نے کرنا ہے، زندگی کا ہر کام۔ انہوں نے لاوم و لائبن، کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور اگلی بات ہے وغرتہم، اور ان کو غارت کر دیا ہے، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو دنیا کا مال و اسباب ہے اس میں وہ غرق ہوئے ہیں۔ وہ اپنا وقت کا کتنا حصہ اللہ کے دین کے لیے نکالتے ہیں اور کتنا حصہ دنیا میں گم ہے، اپنے وقت کا، اپنی نعمتوں کا، اپنے مال و دولت کا، لہٰذا وہ غارت ہو چکے ہیں، وہ ڈوب چکے ہیں، وہ ان نعمتوں سے جو دنیا میں ملی ہیں ان میں پورے مگن ہیں۔ تو یہ دوسری نشانی ہے غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور اسی ٹو ٹمکے کو سب کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور تیسری بات ہے فالیوم، اللہ کہتا ہے آج کے دن ننساہم، ہم نے ان کو بلا دیا ہے، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے، کما، جس طرح نسو، انہوں نے بلایا ہوا تھا، لقاء، ملاقات، یومہم ھذا، اس دن کی ملاقات کو جیسے انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ کبھی وہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کبھی کھڑے ہوئے تو یہ سوچا ہی نہیں جائے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ایسے معاشر کے دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، یہ انہوں نے بلایا ہوا تھا، کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا، آج اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ اور اگلی نشانی ہے وَمَا كَانُوا، اور نہیں تھے وہ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کے ساتھ، اور وہ تھے ہماری آیتوں کے ساتھ یجحدون، انکار کرتے۔ یعنی اللہ جو دین نازل کر رہا ہے، آسمانی کتاب، جتنی نشانیاں ہیں ان کا وہ انکار کرتے تھے۔ آخر پہ ساری باتیں کرا کے اعراف والوں کی، جنت کی، جہنم کی، اللہ تعالیٰ آخر پہ پھر ایک نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بندے سمجھ جاؤ، وَلَقَدْ، تحقیق، جِئْنَاهُمْ، ہم لے آئے ہیں ان کے پاس، کیا؟ بے کتاب، ایک کتاب، ہم ان کے پاس کتاب لے آئے ہیں، یعنی قرآن مجید اور رسول کریم پر جو چلتا پھرتا قرآن ہے، ہم لے آئے ہیں ان کے پاس کتاب، فصلناہ، ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ اصحاب النار میں ہونا چاہتے ہیں، اصحاب الجنہ میں ہونا چاہتے ہیں، اصحاب الاعراف میں ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو تفصیل بیان کر دی ہے، اللہ علم کے ساتھ۔ اللہ کے لیے تو آخرت کا علم ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے یہ کتاب ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت تو آخرت کا سب کچھ جانتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ اللہ نے آخرت کی بھی ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے۔
اور پھر ہدن، یہ کتاب ہے سیدھی ہدایت والے، وہ راستہ بتا رہی ہے جو جنت میں لے کے جائے گا، اور سب سے بڑھ کے جو اس ہدایت پہ چل پڑیں گے ان پہ آخرت میں ورحمتاً، رحمت ہوگی، وہ رحمت والوں میں ہوں گے، وہ جنت والوں میں ہوں گے، یہ ان کو موجود ہو جائیں گی۔ لیکن ساری یہ چیزیں اس کے لیے ہیں لقومن، ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں، یہ پڑھتے ہیں پھر اس پہ یقین کر لیتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے سارا کچھ ہے۔ اب اللہ ان لوگوں کو جو ڈھیٹ ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں حال ینظرون، حال کیا، ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ اور باقی لوگ بھی جو قرآن سے ان کی حالت نہیں بدلتی، ان سے اللہ مخاطب ہے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں وہ انتظار کر رہے الا سوائے تأویلہ، اس کے انجام کا، یعنی جو کچھ قرآن میں بیان ہو رہا ہے اس سے ہدایت نہیں لے رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آخری کھڑاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جنت سامنے آئے، جہنم سامنے آئے، اس وقت بھی کیا ہوگا، اس وقت تو ختم ہو جائے گا عمل کا وقت، اس لیے حال ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے الا تأویلہ، مگر اس کے انجام کا، یوم جس دن یاتی آ جائے گا، تأویلہ اس کا انجام، جس دن اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا، یقول الذین، اس وقت وہ لوگ کہیں گے، نسو، جنہوں نے بھلایا ہوا ہے، من قبل، اس سے پہلے وہ بالکل بھولے ہوئے ہیں، دنیا میں غرق ہیں، دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اس دن وہ یہ لفظ بولیں گے، کیا قد جات رسولو، کہ آئے ہمارے پاس رسول ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، بالحق کے حق لے کر، اس دن یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس بالکل سچی باتیں لے کے آئے تھے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، تو پھر اس وقت فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے فہل لنا، اس وقت اپنا عمل پاس ہوگا کوئی نہ، دین کو کھیل سمجھا ہوگا، ساری بدعتیں ہوں گی، شرک نامہ مال میں ہوگا، گناہ ہوگا، ترازو لگے گا کوئی نہ، پھر ادھر ادھر دیکھ کے جو کہیں گے اللہ وہ بھی بتا رہے ہیں، اتنا اللہ غیب بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو انہوں نے کہنا ہے، جو آج دین کو بھولے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے فہل، پس کیا، لنا ہمارے لیے ہے، من شفعاء کوئی سفارشی، کیا ہمارے لیے اتنے سفارشی ہم نے دنیا میں بنائے ہوئے تھے، نذرانے دیتے تھے، ان میں کوئی بھی ایک ہے؟ کوئی بھی نہیں، فیشفعوا جو شفاعت کرے، لنا ہمارے لیے، کیا کوئی ہمارے سفارشوں میں سے ہے بات لگائیں گے جو آج آ کے ہماری سفارش کرے، تھوڑا سا تو کام کرے، ہم نے تو آدھی دولت نذرانوں میں دے دی تھی، ادھر وہ نظر ہی نہیں آ رہے، وہ سفارشی ڈھونڈیں گے اس وقت اور پکاریں گے لنا جو ہماری سفارش کریں، آخر پہ جب دیکھیں گے کوئی کسی کی جرت نہیں ہو رہی آگے آنے کی، پھر یہ خواہش ظاہر کریں گے، او یا نردو، ہمیں رد کر دیا جائے، ہمیں لٹا دیا جائے، ہمیں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، فنعمل، اب ہم عمل کریں گے، پس ہم عمل کریں گے، کام کریں گے، غیر الذی، خلاف ان عملوں کے، کننا جو تھے نعمل ہم عمل کرتے، جو ہم پہلے عمل کرتے تھے کہ ان کے الٹا ہم عمل کریں گے، پہلے ہم جا کے نذرانے دیتے تھے، سفارشی بناتے تھے، آج ہمیں پتہ چل گیا کوئی سفارشی نہیں ہے، اب ہم خالص اللہ کو پکاریں گے، خالص قرآن کی طرف آ جائیں گے، خالص دین پر چلیں گے، جو عمل پہلے کرتے تھے ان کے خلاف آپ عمل کریں گے، لیکن اللہ اعلان کرے گا بھئی قد خاسروا، تم نے خسارے میں ڈال دیا ہے، گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، انفسہم، اپنی جانوں کے بارے میں تم نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ہر چیز غائب ہو جائے گی، ہوا کی طرح اڑ جائے گی، ذلہ گم ہو جائے گی، عنہم، ان سے ہر چیز، جتنی سفارت، جو امیدیں، جو وہ ذہن میں اپنے دماغ سے دین بنایا ہوا تھا، وہ سب ضائع ہو جائے گا، ما کانوا یفترون، جو کانو تھے یفترون، وہ افترا کرتے، یعنی بار بار افترا کا لفظ آ گیا ہے، دین یہ نہیں جو تمہارا دل ہو گاڑ لو، جو مرضی مولوی صاحب تمہیں کہہ دے، کوئی اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، تمہیں یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ ہے، وہ اتنا تو کہو نا، اس کو کھولو، ہمیں اس میں سے سمجھاؤ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، جو وہ زبانی گاڑ کے جو وہ چھوڑتے ہیں آپ اس کو دین سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے، اس لیے اللہ کہے گا وَقَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ،
تم نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ تم سے ہر چیز ہی غائب ہو گئی ہے، جو تمہارے نامہ مال میں کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ ما کانوا یفترون جو تم افطرا کڑا کرتے تھے، خود کڑا کرتے تھے، وہ سارا کچھ آج غائب ہو گیا ہے۔ دین نام ہے اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کی سنت کا۔ تم جب بھی آ جاؤ، ہم قرآن کے طالب علم بن گئے، ہم انشاءاللہ اپنے دین کو قرآن سے لیں گے، نبی کے فرمان سے لیں گے۔ ایک بار اس کو دہراتے ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ اعراف والے، بلندیوں والے، وہ پکاریں گے رجالن ان لوگوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، یہاں مراد سردار ہے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، کہ بڑے بڑے سروں والے، بڑے بڑے سردار، تکبر والے، ان کو وہ بلا کے کہیں گے قالو، وہ کہیں گے ما اغنا نہیں تمہارے کام آیا، عنکم تمہارے جمعکم تمہاری جمعیت، تمہاری برادری، تمہاری جماعت، تمہارا لو لشکر جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا تھا، آج تمہارے وہ کوئی کام نہیں آ رہا، ہم دیکھ رہے ہیں تم تو اکیلے جل رہے ہو۔ وما کنتم تستکبرون اور جو تم خود کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، بڑائی کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آج کوئی بڑے بڑے نہیں ہو، سب ایک جیسا ایندھن بنے ہوئے ہو۔ تو جب وہ دیکھیں گے تو ساتھ وہ اشارہ کریں گے، کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں اہؤلاء کیا یہ ہے وہ لوگ، الذین جن کے بارے میں اقسمتم تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ کہ اللہ کی ان کو رحمت نہیں پہنچے گی، یہ دنیا میں بھی غریب ہیں، وہاں بھی غریب ہیں، یہاں بھی مار کھا رہے ہیں، وہاں بھی مار کھائیں گے، تم یہ قسمیں کھا کھا کہتے تھے۔ دیکھو اللہ نے ان کو کیا اعزاز دیا ہے، ادخلوا الجنۃ اللہ نے انہیں کہہ دیا داخل ہو جو جنت میں، باغوں میں، لا خوف علیکم تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، تم میرے لیے جیتے رہے ہو، میرے رستے میں مرے ہو، اس لیے کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون اور نہ تمہیں آج کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب یہ وہ حال دیکھیں گے موجوں میں تو اسی وقت وہ بڑے سردار ونادا وہ آواز دیں گے، اصحاب النار آگ والے جہنمی جو ہیں وہ آواز دیں گے، اصحاب الجنت جنت والوں کو کہیں گے، ان افیزو کہ ہمیں بھی فیض دے دو، ہمیں بھی کرم کر دو، مہربانی کر دو، علینا اوپر ہمارے، من الماء تھوڑا سا پانی ہمیں چاہیے، او مما رزقکم اللہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے ان میں سے تھوڑا سا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دے دو۔ قالو وہ کہیں گے ادھر تو نہریں بہہ رہی ہیں لیکن ان اللہ تعالیٰ نے حرمہما یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، کھانے اور پینے والے دونوں، اللہ الکافرین کافروں کے اوپر، کافرین الذین کافر وہ لوگ ہیں، اتخذو جنہوں نے بنایا ہوا تھا، دینہم اپنے دین کو، لعوا و لعب کھیل تماشا، جب مرضی ہو کھیل کی طرح ادھر ہے، وہ تماشے کی طرح لگا لیا، جب مرضی تماشا، دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، وغرتہم اور غارت کر رکھا تھا ان کو، دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اندھا کر رکھا تھا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم اللہ کہے گا پس آج کے دن ننساہم ہم نے بھی بلا دیا ہے ان کو، کما جیسے نسو انہوں نے بلایا ہوا تھا، لقاء یومہم ھذا آج کے دن کی ملاقات کو، آج کے دن کے حساب کو انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے وما کانوا بآیاتنا یجحدون اور جو ہماری آیات کے ساتھ وہ انکار کیا کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ تحقیق ہم لے آئے ہیں ان کے پاس، بے کتاب بنے کتاب لکھی ہوئی ہے، آنکھوں سے دیکھیں پڑھیں پڑھائیں سمجھیں، فصلناہ اس میں پوری تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، اللہ علم اپنے علم کے ساتھ جو کچھ آخرت میں پیش آنا ہے سارا ہم نے بیان کر دیا ہے، ہدن یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس پر چلو، جب چلو گے ورحمتن اور رحمتیں تم پہ نازل ہوں گی دنیا میں آخرت میں جنت، لقوم یؤمنون صرف یہ خیالوں سے نہیں بلکہ جو اس پہ یقین کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے، حال ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا تأویلہ مگر انجام کا، وہ ایک انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخری رزلٹ ہمارے سامنے آئے، یوم یاتی جس دن وہ آ جائے گا، تأویلہ اس کا انجام، اس کا رزلٹ،
سامنے آئے گا یقول الذین نسوا، کہیں گے وہ لوگ جو بھولے ہوئے تھے، من قبل اس سے پہلے وہ اس دن کو بھولے ہوئے تو وہ خود ہی اقرار کریں گے، کہیں گے قد جاءت رسل ربنا، آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول بالحق کے، حق بات لے کے آئے تھے، آج سب آنکھیں کھل گئی ہیں، پٹیاں ہٹ گئی ہیں، واقعی جو کچھ رسولوں نے کہا تھا وہ حق ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی کہیں گے فہل لنا، کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء، کوئی سفارشیوں میں سے کوئی ایک ہی آگے قدم کرے، فیشفعوا لنا، بس وہ ہمارے لیے شفاعت کر دے، ہمارے لیے سفارش کر دے۔ کوئی بھی نہیں آگے آئے گا تو پھر یہ خواہش ظاہر کریں گے، او یا نردو، ہمیں واپس لٹا دے، فنعمل، ہم ایسے ایسے عمل اب کریں گے، غیر الذی، اس کے الٹ کریں گے، خلاف کریں گے، کننا نعمل، جو ہم پہلے عمل کرتے تھے اس کے الٹ ہماری زندگی بدل جائے گی، ہم اللہ والے ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا اب کیا خواہشوں کا فائدہ، قد خاسروا انفسہم، بے شک تم نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، خسارے میں ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ فضل عنہم، ان سے ہر چیز غائب ہو جائے گی، ہر چیز غائب ہو گئی، ما کانوا یفترون، جو وہ خود گڑھا کرتے تھے وہ سارا کچھ ان سے غائب ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔